ذرا تصور کریں آپ لاہور میں کھلے میدان میں کھڑے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے زمین کے وسط تک ایک سیدھی چمکتی ہوئی سرنگ بنی ہے جس کا دوسرا سرا زمین کے بالکل مخالف نقطے پر بحر الکاہل کے نیلے پانیوں میں کھلتا ہے۔ آپ ایک گہری سانس لیتے ہیں، ہیلمٹ پہنتے ہیں اور ویکیوم سے خالی اس سرنگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ابتدا میں کشش ثقل آپ کو تیزی سے نیچے کھینچتی ہے، رفتار بڑھتی جاتی ہے، دل کی دھڑکن شور مچاتی ہے اور زمین کی تہیں لمحہ بلمحہ آپ کے پاس سے گزر رہی ہیں۔ مرکز کے قریب آپ کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ جیسے خلائی جہاز میں بیٹھے ہوں، لیکن وہاں پر ہوا نہیں، شور نہیں، صرف ایک عجیب سی خاموشی اور حد سے زیادہ گرمی ہے۔ مرکز پار کرتے ہی وہی کشش ثقل اب آپ کو آہستہ کرنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ آپ دوسری سمت کی سطح کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف سے دوسری طرف کا یہ پورا سفر نظری طور پہ صرف 40 منٹ میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو صرف تصور ہے۔ حقیقت میں اس سفر کے بیچ سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ اندرونی گرمی، دباؤ، زمین کی پرتوں کی پیچیدگی اور خود زمین کی گردش، سب مل کر اس خواب کو ابھی کے لیے ناممکن بنا دیتے ہیں، لیکن دنیا اس خواب کو پورا کرنے کے جتن میں لگی ہوئی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، سائنسدان زمین کو سطح کے بعد 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے اوپر مینٹل، اس کے نیچے آؤٹر کور اور سب سے اندر انر کور۔ یہ تینوں حصے ہماری زمین کا وہ راز ہیں جن تک انسان آج تک براہ راست نہیں پہنچ سکا۔ اگر ہم فرض کریں کہ زمین کی سطح پر سوراخ کرنا شروع کریں، کیونکہ دنیا گول ہے اور اس گولائی میں اگر جس جگہ پر آپ موجود ہیں تو نیچے پھر کوئی اور بھی موجود ہوگا، تو کتنا نیچے موجود ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے 1.5 سے 3.5 کلومیٹر نیچے ایک حیران کن مخلوق ملے گی جسے ڈیول ورم کہا جاتا ہے۔ یہ واحد جاندار ہے جو اتنی گہرائی میں رہتا ہے اور سائنٹسٹ نے اسے 2011 میں دریافت کیا تھا۔ اس سے آگے بڑھتے ہی تقریباً 3,500 میٹر کی گہرائی کے بعد درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ زمین کی سطح سے 4,000 میٹر نیچے پہنچیں تو درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ وہاں سے آگے سوراخ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے آپ کو مسلسل برف ڈالنی پڑے گی، اور جب آپ 8,800 میٹر نیچے پہنچیں گے تو یہ وہی گہرائی ہوگی جو زمین پر سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ اونچائی کی بجائے نیچے جا رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان اس سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ روس میں سائنٹسٹ نے کولاسو پر ڈیپ بور ہول کے نام سے ایک منصوبہ بنایا اور زمین میں حیران کن طور پہ 12,260 میٹر گہرائی تک سوراخ کر دکھایا۔ یہ دنیا کا سب سے گہرا انسان ساختہ مقام ہے، لیکن یہ بھی زمین کے مینٹل تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسے جیسے آپ سوراخ کرتے ہوئے نیچے بڑھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ وہاں پہ پریشر سطح سمندر کے مقابلے میں 4,000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوراخ کے گرد خاص انسولیشن نہ لگائی تو یہ آگ برساتی گرمی لمحوں میں آپ کو اور آپ کے آلات کو پگھلا دے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ مزید ڈرل کرتے ہیں اور 40,000 میٹر نیچے جا پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین کی دوسری تہہ یعنی مینٹل کے بعد کی شروع ہوتی ہے، اور یہاں کا درجہ حرارت 1000 ڈگری کے قریب ہے، اتنا زیادہ کہ لوہا اور چاندی بہہ جائیں، پگھل جائیں۔ لیکن خوش قسمتی سے سٹیل اب بھی زندہ ہے، کیونکہ اسے پگھلنے کے لیے 1370 ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹیل کی ڈرل سے آپ مینٹل کی اوپری سطح جو سخت چٹانوں کے اوپر مشتمل ہے اس کو کاٹتے ہوئے نیچے بڑھتے ہیں، لیکن پھر 1,00,000 میٹر کی گہرائی پہ سٹیل بھی ہار مان جائے گا، وہ پگھل جائے گا، اور آپ کو ایک ایسی دھات کی ضرورت پڑے گی جو اس جہنم جیسے درجہ حرارت میں بھی سلامت رہے۔ آپ دھات کو بدلیں گے اور اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ 1,50,000 میٹر نیچے پہنچ کر منظر تبدیل ہو جائے گا۔ وہاں پہ آپ کو چمکتا ہوا خزانہ ملے گا، بے شمار ہیرے۔ اس گہرائی پر زمین کا بے پناہ دباؤ اور گرمی کاربن کے ایٹمز کو بدل کر انہیں ہیروں کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن یہ چمک دمک زیادہ دیر نہیں رہتی، کیونکہ وہاں ہر طرف پگھلا ہوا لوہا، بہتی چٹانیں اور آتش فشاں جیسا لاوا آپ کو گھیر لے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین اپنے سب سے بھیانک اور سب سے حسین شکل ایک ساتھ دکھاتی۔
اگر آپ وہاں پر بھی ضد پر اتر آئیں اور لاروے کا جو سمندر ہے اس کو پار کرنے کے بعد بھی زمین کی تہ میں اترنا چاہیں تو تقریباً 4,10,000 میٹر نیچے ایک حیران کن منظر آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہاں پر لاوا اچانک ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ چٹانوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، درجہ حرارت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن چٹانیں پھر بھی ٹھوس ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا دباؤ وہاں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ مالیکیولز پگھل ہی نہیں پاتے اور وہ دوبارہ جمتے چلے جاتے ہیں، جیسے زمین خود اپنی تہوں کو دوبارہ تراش رہی ہو۔ آپ ڈرل کو اور گہرا کریں گے، ایک سفر جو کروڑوں میٹر تک پھیلتا ہے، اور آخر کار 3 ملین میٹر کی گہرائی پر آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچیں گے جسے انسان نے صرف کتابوں اور سائنسی ماڈلز میں دیکھا ہے۔ زمین کی تیسری تہہ، آؤٹر کور، وہاں پر چٹانوں کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اس جگہ لوہے اور نکل کا بے پناہ سمندر ہے جو پگھلا ہوا، دھڑکتا ہوا اور آگ کے دریا کی طرح بہہ رہا ہے۔ یہ مقام زمین کا دل بھی ہے اور اس کی ڈھال بھی۔ وہاں پر پیدا ہونے والے مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈز زمین کی فضا سے نکل کر خلا تک پھیل جاتے ہیں اور ایک حفاظتی حصار بناتے ہیں جو ہمیں سورج کی مہلک شعاؤں اور سولر ونڈ سے بچاتا ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچ کر آپ کی مہم شاید ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں کا درجہ حرارت سورج کی سطح جتنا ہے، 5 سے 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ وہ گرمی ہے جسے آج تک کوئی بھی دھات، کوئی بھی میٹیریل اور کوئی بھی ٹیکنالوجی برداشت نہیں کر سکی۔ وہاں پہنچ کر لگے گا جیسے زمین نے خود اپنی آخری چابی چھپا رکھی ہو اور یہ پیغام دے رہی ہو کہ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر آپ کو ایک اور مسئلہ درپیش ہوگا۔ کشش ثقل آؤٹر کور کے اندر بہت کم ہو جائے گی، اور اس حدت اور دباؤ میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی سپر سب میرین چاہیے ہوگی جو اس شدید پریشر اور 5 سے 6,000 ڈگری کی گرمی کو برداشت کر سکے۔ اگر آپ فرض کر لیں یہ مرحلہ بھی عبور کر لیں تو تقریباً 5 لاکھ میٹر نیچے آپ زمین کی آخری تہہ انر کور میں داخل ہوں گے۔ یہ جمے ہوئے لوہے کا ایک بے حد مضبوط کرہ ہے جہاں پر کشش ثقل تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ڈرل کرنا مزید کٹھن ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہاں پہنچ کر بھی یہ سائنٹسٹ کامیاب ہو گئے تو 6.4 ملین میٹر کی گہرائی پر آپ زمین کے عین وسط میں ہوں گے۔ اس کے بعد ڈرل نیچے نہیں بلکہ اوپر کی طرف چلے گی، کیونکہ آپ اب دوسری سمت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ اگر قسمت، ٹیکنالوجی اور ہمت سائنٹسٹ کے ساتھ رہی، اس سفر کو مکمل کر لیا تو زمین کے آر پار ایک ایسا سوراخ تیار ہوگا جس سے ارجنٹینا سے چین تک کا سفر صرف 1 گھنٹے میں ہو سکے گا۔ آپ بس سوراخ کے ایک طرف سے چھلانگ لگائیں گے اور کشش ثقل آپ کو دوسری طرف کھینچ کے لے جائے گی، جیسے کسی کائناتی جھولے کے اوپر آپ سوار ہو۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک خلائی سوٹ چاہیے ہوگا جو ناقابل تصور دباؤ اور گرمی کو سہ سکے، اور شاید بہت سی ایسی چیزیں بھی درکار ہوں جو آج ہماری دنیا میں موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی انسان، کوئی سائنٹسٹ، کوئی طاقت یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکی، اور قریب مستقبل میں یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ لاہور کے دقیقی خط عرض طول کا مخالف نقطہ بحر الکاہل کے علاقے میں آتا ہے جو جنوبی امریکہ کے ساحل کے قریب محسوس ہوتا ہے، مگر یہ جوڑ مخصوص کوارڈینیٹس پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہر شہر کا ایگزیکٹ مخالف نقطہ نقشے پر چیک کرنا ضروری ہے۔ اب فرضی سوال کی سائنس کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں ایک سیدھا، خالی اور محفوظ سوراخ کھود کے اس میں چھلانگ لگا دیں تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے اگر وہ سوراخ مکمل ویکیوم یعنی ہوا سے خالی ہو اور سوراخ زمین کے مرکز سے سیدھا گزرتا ہوا ہو تو آپ محض آزاد گرنے والے جسم کی طرح حرکت کریں گے۔ زمین کے اندر کا ثقل آپ کو مرکز کی طرف تیز طریقے سے کھینچے گا، مرکز پار کرتے ہوئے آپ کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہوگی اور پھر دوسری طرف کی سمت میں رفتار سست ہو جائے گی۔ سادہ مگر معتبر ماڈل جس میں زمین یکساں کثافت کی ہو، ایک طرف سے دوسری طرف کا پورا سفر تقریباً 40 منٹ کے قریب لگے گا۔ حقیقی حساب سے آدھی دوری یعنی ایک طرف سے مرکز تک کا وقت لگ بھگ 42 منٹ اور پورا ایک طرف سے دوسری طرف کا سفر تقریباً 84 منٹ بنتا ہے۔ اس دوران آپ کی مرکزی رفتار مرکز کے قریب 7.9 کلومیٹر فی سیکنڈ تک پہنچ جائے گی، جو خلائی مدار کی رفتار کے برابر ہے۔
لیکن یہ سارا منظر محض نظریاتی ہے اور حقیقت میں ناممکنات کئی سنگین وجوہات کے بنا پر ظاہر ہوئی ہیں۔ پہلی بات، زمین کا اندرونی درجہ حرارت اور دباؤ بہت زیادہ ہے۔ سطح کے نیچے ہزاروں ڈگری درجہ حرارت اور کروڑوں پاسکل کا دباؤ ہے، یعنی کوئی بھی عام سرنگ یا کوئی روایتی مادہ وہاں برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس کے ساتھ دوسری بات، زمین مکمل طور پہ یکساں کثافت نہیں رکھتی۔ اندرونی ساخت پر 30 مائع اور پگھلے ہوئے مادے ہیں، اس لیے حقیقی حرکت کا حساب قدرے کافی بدل جاتا ہے، مگر نتیجہ تقریباً اسی زمانے کے ارد گرد آتا ہے۔ تیسری اور شاید سب سے عملی رکاوٹ یہ ہے کہ اگر سوراخ ہوا سے بھرا ہوا رہے تو ہوا کی مزاحمت آپ کو روک دے گی، آپ جل جائیں گے اور سرنگ کے اندر حرکی توانائی کی وجہ سے شدید حرارت پیدا ہوگی۔ لہٰذا ویکیوم برقرار رکھنا ضروری ہوگا، مگر پوری سرنگ کو ویکیوم میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی سب سے طویل خلا نما نالی بنائی، جو آج کی ٹیکنالوجی اور وسائل کے ساتھ عملی طور پہ ناممکن اور غیر محفوظ ہے۔ ایک اور اہم پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ کریولس قوت اور زمین کی گردش، زمین کے گھومنے کی وجہ سے آپ کا راستہ سیدھا نہیں رہے گا، آپ کی حرکت منحرف ہوگی اور آپ آسانی سے سرنگ کی دیواروں سے ٹکراتے چلے جائیں گے، جب تک کہ آپ انتہائی پیچیدہ گائیڈنس سسٹم نہ لگائیں۔ آخر کار مرکز زمین پار کرتے ہوئے آپ کو مادی اور تابکاری خطرات بھی درپیش ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ تصوراً اس وقت سائنٹسٹ جس چیز کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اگر آپ ایک مکمل ویکیوم اور مثالی سیدھی سرنگ بنا لیں تو فزکس کے قاعدے آپ کو زمین کی دوسری طرف پہنچا دیں گے اور وقت تقریباً 42 منٹ ہوگا، مگر حقیقت میں درجہ حرارت، دباؤ، ساختی پیچیدگیاں، ہوا کی مزاحمت اور زمین کی گردش سب مل کر اس خیال کو عملی طور پہ ناممکن بنا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے سالوں یا کتنی صدیوں بعد یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔